آتے ہیں پھر وہ جواب نہیں دیتے ہیں، نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں، نہ ہی انکار کرتے ہیں، اور لڑکی والوں کو ہفتے بھر جو ہے لٹکا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ کشمیر کے اندر آج کل جو ہے یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لڑکی والوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں ہفتے 2 ہفتے پر۔ شریعت میں کیا حکم ہے اور یہ کرنا کتنا صحیح ہے؟ دیکھیں، شریعت اسلامیہ نے ایک مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور جس کو ہم رؤیت شرعی رؤیت کہتے ہیں، اور اگرچہ خلاف اصل ثابت ہو چکی ہے لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا اس نے شادی کی، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس لڑکی کو دیکھو، فَإِنَّهُ أَحْرَ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کیونکہ اس کو دیکھ کر شادی کرنا جو ہے تمہارے درمیان محبت کو قائم کرے گی، محبت جو ہے ہمیشہ رہے گی۔ اور اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو پھر وہ اس کو دیکھتے تھے، اور جب اس نے اس کو دیکھا پھر وہ شادی پر۔ تو یہ رؤیت شرعیہ جو ہے شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ جہاں ایک مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ عورت یا تو کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی۔ اگر کسی لڑکے کو رؤیت کے بعد وہ لڑکی پسند نہیں آتی ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جلدی جو ہے اس بات کا پیغام بھجوا دیا جائے کہ نہیں، ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام نے جو ہے نا زبردستی نہیں رکھی ہے، لیکن یہ اخلاق سے آری چیز ہے کہ انسان انکار کی صورت میں ڈائریکٹ انکار نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو لٹکا کے رکھتا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو رؤیت شرعیہ کے بعد جن کو نکاح قبول ہوتا ہے وہ جلدی ہاں کہتے ہیں، 2-3 دن میں وہ ہاں کہتے ہیں، لیکن جن کو نکاح کرنے میں یا رؤیت کے بعد ان کو نکاح کرنے کی ترغیب نہیں ہوتی ہے، اب وہ انکار کرنے کی صورت میں جو ہے اس سے شرم آتے ہیں اور اس طرح سے لڑکی کو ہفتے 2 ہفتے مہینے بھر کے لیے لٹکا کے رکھتے ہیں۔ ایسا کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ ایک انسان خود محسوس کرے گی اگر یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، تو مجھے کتنا شاک گزرے گا۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس تکلیف میں مبتلا کرے جس تکلیف میں وہ خود مبتلا نہیں ہونا چاہتا ہے، کیونکہ حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو گی وہی اپنے بھائی کے لیے۔ تو اگر آپ کے لیے یہ چیز شاک گزرتی ہے کہ آپ کو کوئی لٹکا کے رکھے گا ہفتے 2 ہفتے مہینے بھر، تو آپ کیسے اس چیز کو جو ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں گے؟ تو یہ شریعت کی طرف سے شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شریعت کی مخالفت سے بچائے۔ اور ہمارے پاس اور بھی کچھ سوالات ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو ہم اگلے جمعہ کے لیے جو ہے یا اس سے پہلے اگر موقع آیا تو اس سے پہلے بھی ہم ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔